دن بدن جو ہے غالب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی ایک طاقت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کبھی دوسری طاقت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تعداد ان کی تھوڑی ہے لیکن فتح یاب ہو رہے ہیں۔ ذرا جاؤ، معائنہ کرو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو اور بتاؤ کہ ان کو یہ مقام کیوں کر حاصل ہوا، کس وجہ سے حاصل۔ وہ آئے اور انہوں نے تحقیق کی، چند دن وہاں پہ ٹھہرے، واپس جا کر دو باتیں کہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی دو حالتیں دیکھی کہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، کہ راتوں کو وہ عبادت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، رب کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، سجدے کے اندر گرے پڑے ہوتے ہیں، اور دن کے اندر وہ گھڑ سوار ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق رب سے مضبوط ہوتا ہے، دن میں جہاں کہیں بھی نکلتے ہیں، جس غزوے میں نکلتے ہیں اور جس مہم میں نکلتے ہیں، اللہ کریم ان کی مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ ہم نے تو صرف اسی حال میں پایا، رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں شاہ سواری کرتے ہیں۔ صرف نسبت پر گھمنڈ کر کے، غرور کر کے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ انہوں نے عبادت کے ذریعے سے بھی اپنے رب کو راضی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کیا اور مانا اور جانا۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے راستے میں ایک مد کھجور، ایک مٹھی جو کی یا کھجور کی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اور غیر صحابی جو ہیں وہ احد کے پہاڑ جتنا سونا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر دے، تب بھی وہ صحابی کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابی کو نسبت حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ وہ میرا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو ان کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کا دور بہتر ہے۔ جتنا یہ دور، یہ زمانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوتا جائے گا اور اس کے اندر برکت کم ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا زمانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب ہوگا اتنی ہی زیادہ برکتیں حاصل ہوگی۔ اور عام طور پہ مشاہدہ بھی یہی ہے کہ عام طور پہ جب بندہ حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ مجھے ایسا استاد مل جائے جس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو واسطے ہیں وہ تھوڑے ہوں۔ اگر ایک ایسا استاد ہے جس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 50 استادوں کا مثال کے طور پر واسطہ ہے، اور دوسرے استاد ہیں ان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 30 استادوں کا، محدثین کا جو ہے وہ واسطہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ 30 والی جو تعداد ہے یہ زیادہ برکت والی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے زیادہ قریب ہے۔ جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو اس طرح برکتوں سے بھی محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے اعمال کی تعداد کو اللہ نے نہیں دیکھا، ان کے اخلاص کو دیکھا اور ان کی نسبت کو دیکھا، ان کی قربانی کو دیکھا، ان کے ایثار کو دیکھا۔ مثال کے طور پر ایک صحابی رسول، مثال دے رہا ہوں، اگر ان کی زندگی میں ساری نمازیں 2000 تھیں، تو ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہو جس نے اتنی زندگی پائی ہو، اس کی زندگی میں 10,000 نمازیں ہوں، تو تعداد تو زیادہ ہے نا، لیکن تعداد زیادہ ہونے کے باوجود، روزے زیادہ رکھنے کے باوجود، حج زیادہ کرنے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود، دین اسلام کے دیگر حکموں کو زندہ کرنے کے باوجود بھی ہم صحابی کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابی کے درمیان میں واسطہ کوئی نہیں تھا، وہ براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے تھے، انہوں نے اپنے ان کانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سنا، اور انہوں نے اپنی زبانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی،
اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا بغیر واسطے کے، تو ان کا مقام مرتبہ تو بڑھنا چاہیے نا۔ انہوں نے تو براہ راست جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا، جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آئے، وحی کو اترتے ہوئے دیکھا، وحی کو انہوں نے محفوظ کر کے دکھایا، دین کی ایک ایک بات کو انہوں نے محفوظ کیا، آقا پہ اتارا اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا، اور صحابہ نے اس دین کو یکجا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ تو ان کے مقام اور مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو صرف نسبت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔